محترم سامعین اعظام، گزشتہ جمعہ میں نکاح کے حوالے سے کچھ گفتگو کی گئی تھی اور بتایا تھا کہ نکاح ایک عبادت، ایسی عبادت ہے جو دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نکاح من سنتی، کی نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ نکاح انسانی ضروریات بھی ہیں، اس کے تقاضے بھی ہیں۔ نکاح کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں میں سب سے آسان عبادت بنایا، سب سے آسان عبادت بنایا۔ اور عبادت کا مطلب یہی ہوتا ہے جس میں کسی طرح کا خرچ نہیں کرنا پڑے۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو اس میں کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا، خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تہجد پڑھنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو عبادات جو اللہ نے بنایا ہے، نفسی عبادت کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ آپ بولیں گے حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پیسہ لگتا ہے، جانے کا پیسہ لگ رہا ہے، حج کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا۔ آپ کعبہ تک پہنچ جائیے، اس کے بعد پھر احرام باندھیے، طواف کیجئے، چکر لگائیے، سعی کیجئے۔ ایسا اللہ نے کوئی سسٹم میں رکھا کہ طواف کرنے کا اتنا پیسہ لگے گا، سعی کرنے کا اتنا پیسہ لگے گا، حلق کرائیں گے آپ تو اس کا سسٹم اللہ نے، آپ فری میں کرا لیجئے، اپنے سے سر موڑ لیجئے۔ عبادت کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا اور گناہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا۔ تو نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس میں کسی طرح کا خرچ نہیں ہے۔ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی اپنی رضامندی کا اظہار کرے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا۔ دو گواہ شرط ہے۔ خطبہ کا دینا یہ سنت ہے۔ مہر کو اللہ تبارک و تعالی نے جو واجب قرار دیا وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، تاکہ عورت کو یہ لگے کہ جس مرد کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ ہمارا خیال رکھے گا، جان مال عزت و آبرو کا خیال رکھے گا، ابھی سے ہم کو دے رہا ہے تو آئندہ زندگی میں بھی ہم ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پورے خاندان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جہاں ہم نے بچپن گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، ایک اجنبی کے پاس ہم جا رہے ہیں، یقیناً دنیا ضروریات میں سے ہے، ہماری ضروریات کا وہ خیال رکھے گا۔ اس حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے مہر کو واجب قرار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شادیاں کی، مدینے میں رہنے کے باوجود نبی علیہ السلام کو خبر بھی نہیں کیا۔ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ صحابی ہیں جن کا 10 صحابہ میں ان کا شمار ہے، جن کے بارے میں ایک مجلس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن ایک مجلس میں نام لے کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، نام لے کے فرمایا تھا۔ عشرہ مبشرہ میں نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ کپڑوں میں کچھ زردی لگی ہوئی ہے۔
حضور نے پوچھا ما هذه السفرہ یا عبد الرحمن، یا عبد الرحمن یہ زردی کہاں سے؟ کہ حضور میں نے شادی کی۔ اب دیکھیے مدینے کے قریب رہنے والے ساری کائنات کا خلاصہ وہاں موجود ہے، جہاں وہ قدم رکھے ساری دنیا کے تمام جنت و عرش بھی سے زیادہ جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے وہ سب سے اعلیٰ افضل ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو انہوں نے دعوت بھی نہیں دی، خبر بھی نہیں کیا، نکاح کر گئے۔ نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، ایک بات فرمائی اولم ولو بشاتی، تم نے بہت بڑا کام کیا، اس خوشی کے اظہار میں ولیمہ کر لینا، اگرچہ تم ایک بکری سے کر لو۔ خوشی کا اظہار تھا، جسے بچہ پیدا ہوا تو شریعت کہتی ہے خوشی ہے، اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے تو عقیقہ کرنا چاہیے، تو یہ خوشی کا اظہار ہے۔ مل جل کے کھانا کھا لیں گے، رشتے دار لوگ بھی آ جائیں گے، پڑوس بھی کچھ کھا لے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاتی، ولیمہ کر لینا اگرچہ ایک بکری ہو۔ تو شادی انہوں نے فرمائی، لیکن نبی علیہ السلام کو خبر بھی نہیں دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، سفر سے واپس آ رہے تھے، ان کا جو اونٹ تھا انتہائی کمزور تھا، اور کمزور، تو نبی علیہ السلام نے بات چیت کی، کہا عبدالرحمن جابر کیا حال ہے، شادی کیا؟ حالانکہ بالکل سامنے گھر ہے حضور کا گھر، جابر بن عبداللہ کا گھر سامنے ہے، بہت دور ہے، مدینہ کتنی بڑی آبادی تھی اس موقع پر، سب تو مسجد نبی کے آس پاس میں صحابہ آتے تھے۔ کہا حضور میں نے شادی کر لی۔ کہا کماری سے کیا یا بیوہ سے کیا؟ کہا نہیں حضور میں نے بیوہ سے کیا۔ کہا کماری سے کیوں نہیں کی؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد محترم غزوہ احد میں شہید ہو گئے، میری 7 بہنیں ہیں، میں اکیلا بھائی، گھر میں کوئی تجربہ کار خاتون نہیں ہے، سب کے سب کنواری بہنیں ہیں، اگر میں ایک اور کنواری لے آتا تو 8 کنواری جمع ہو جاتی، تو گھر میں دیکھ بھال کا نظام کیسے چلتا؟ لیکن کنواری کو تو تجربہ تو ہوتا نہیں، جو بیوہ ہوتی ہے اس کو تجربہ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا کام کیا۔ اب بڑی دعائیں نبی علیہ السلام نے دی، اس کے بعد ایک تفصیلی واقعہ ہے پھر اونٹ کے خریدنے کا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہنے والے صحابی ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے والے، مسجد نبی میں نماز پڑھنے والے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، انہوں نے شادی فرمائی، نبی علیہ السلام کو خبر بھی نہیں کیا۔ نہیں سمجھ میں نہیں، تو ہے اتنا جھمیلا والا کام، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جتنا مشکل ترین عمل اور عبادت نکاح ہے اس سے زیادہ کوئی اور ہے ہی نہیں، مالدار کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی۔ بیٹی اگر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دے تو ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم بیٹی کی شادی کریں۔ کئی مرحلے ہیں، ایک تو مرحلہ یہ ہے کہ لڑکا ایسا ہونا چاہیے، لڑکی ایسی ہونی چاہیے۔ کچھ جگہوں پر تو لوگ ناپتے ہیں، وہ اس سے ناپتے ہیں لوگ، 6x6 ہونا چاہیے، 7x7 ہونا چاہیے، اور بیگ آتا ہے تو اس پہ لکھا ہوا رہتا ہے۔ آپ خود سمجھیے کسی انسان کا کیا خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس لڑکی پہ کیا گزرتا ہوگا جسے آپ ناپ کر کے دیکھ رہے ہیں، اس کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا۔ عورتیں جا
جاتی ہے تو چلا کر دیکھتی ہے، چل کے دکھا دو۔ کچھ عورتیں تو کپڑا بدلواتی ہے اپنے سامنے۔ یہ سچے واقعات ہیں جو دیہاتوں میں، شہروں میں بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ صرف سسٹم کیا ہے؟ انسانیت کو ذلیل کرنا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو ایک نظر تم اس کو دیکھ لو۔ تو دیکھنے جاتا ہے کون؟ باپ، دادا، پورا محلہ، صدر صاحب تو بالکل پورا پینتی بار بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے بھیا آپ کو دیکھنے کا حق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس سے تم شادی کر رہے ہو، شادی تمہیں کرنی ہے، ایک نظر تم جا کے اس کو دیکھ لو۔ فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْتَمَ بَيْنَكُمَا، یہ تمہارے درمیان محبت کا سبب پیدا ہوگا کہ اگر تم کو وہ پسند آ گئی، گویا کہ تم نے اپنی پسند سے شادی کیا۔ ماں باپ شادی کر دیتے ہیں، اب بیچارہ جاتا ہے تو اچانک ڈر کے بھاگ گیا، اس کو پسند ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ لڑکی 45 سال کی نکل گئی، یہی واقعہ پیش ہے۔ اب لڑکا 22 سال کا ہو رہے گا، لڑکی 45 سال کی رہے گی، وہ لڑکا اس کو پسند کرے گا۔ اصل اصول یہ ہے کہ جو شادی کرنے والا ہے وہ اسے ایک نگاہ دیکھ لے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تنہائی میں جا کر کے 1 گھنٹہ بات کرے، پورا بائک آگا اس کا نکالے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک نظر اس کو دیکھ لو۔ یہ شریعت اس کی گنجائش تھی۔ یہ جو پورا کمیٹی کے افراد جاتے دیکھنے کے لیے، اس کی شرعاً گنجائش نہیں ہے۔ دینداری کو دیکھنا ہے، قبول صورت کو دیکھنا ہے، حسن صورت کو معیار نہیں بنانا۔ قبول صورت الگ ہے، حسن صورت الگ ہے۔ بس یہ ہے کہ لڑکی دیندار ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، پڑھی لکھی ہو، گھر کو سنبھالنے والی ہو، باقی 6 انچ کی ہے یا 10 انچ کی ہے اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ایک بخار اور ٹائفائڈ انسان کے حسن کو ایسا پست کر دیتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ انسان کو جو غرور ہوتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اگر صحیح طور پہ اس کو دست کی بیماری آ جائے، اب دن میں 10 مرتبہ اگر دست ہو جائے تو سارا گال چپک جاتا ہے۔ تو جس کو معیار بنا کے ہم نے شادی کی ہے وہ فانی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، وہ محبت کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ محبت کا سبب بنے گا تو دینداری کی بنیاد پر بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر جو 3 آیات کا انتخاب کیا ہے، چنا ہے، وہ 3 آیات میں کسی میں بھی نکاح کا تذکرہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں بے شمار آیت کریمہ ہے جس میں نکاح کا کسی نہ کسی تذکرہ ہے، لیکن جو 3 آیتیں خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ 3 آیت میں کسی میں بھی نکاح کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیا تذکرہ ہے؟ اور حضور نے یہی آیتیں پڑھی، تو نبی نے جو پڑھی ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تینوں آیتوں میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم سے پیدا کیا، اور آدم سے حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے پھر انسانی نسلوں کی اللہ تعالیٰ نے افزائش فرمائی اور اس سے نسل انسانی بڑھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم وسیلہ بنا کے تم لوگوں سے سوالات کرتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا
فرماتے ہیں والارحام، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بچو۔ عجیب بات ہے، نکاح کے موقع پر اللہ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتہ داری کا خیال رکھو۔ کیا مطلب ہوا؟ رشتے نئے نئے بن رہے ہیں تو نئے رشتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانے رشتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میاں بیوی، تمہارا ایک نیشتہ نیا آیا، لیکن ہزاروں رشتے پہلے ہیں، باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، پھوپھی موجود ہے، خالہ موجود ہے، بہنیں موجود ہیں۔ ان نئے رشتوں کے چکر میں پرانے رشتوں کو بھول مت جانا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ارحام کے معنی رشتہ داری، کہ اگر نئے رشتے بنے ہیں تو پرانے رشتوں کو بھول مت جانا، اور پرانے رشتوں کے چکر میں نئے رشتوں میں خرابی پیدا مت کرنا۔ شادی ہوئی، لڑکی آ گئی، لڑکی بولتی نہیں، ہم تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم کو الگ مکان چاہیے، تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انتہائی ناس مناسبہ بات۔ والارحام، نئے رشتوں کے آنے کے بعد پرانوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ماں باپ کو جو حقوق ہے وہ ادا کرتے رہنا پڑے گا، بہنوں کے جو حقوق ہے وہ ادا کرتے رہنا پڑے گا، بھائیوں کے جو حقوق ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ پرانے رشتوں کو نہیں چھوڑنا ہے، اور پرانا رشتہ والا بولتا ہے کہ تم سسرال کو چھوڑ ڈالو، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارا باپ کا بھی خاندان بنایا ہے اور سسرال کا بھی خاندان بنایا ہے۔ سسر کے بھی حقوق ہیں، ساس کے بھی حقوق ہیں، سسرالی رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں۔ تو پرانا رشتہ دار اگر کہتا ہے کہ سسرال کو چھوڑ ڈالو، یہ بھی غلط ہو گیا۔ والارحام، رشتوں کا خیال رکھنا۔ نئے رشتے آ رہے ہیں، تمام رشتوں کو ملا کر چلنا، اس بات کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر ان آیات کا انتخاب فرمایا۔ ہم خطبہ تو سنتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہمیں پتہ نہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتہ داریوں کا خیال رکھو، اللہ تمہارا نگہبان ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ ڈرنا مگر ایمان کی حالت میں۔ اب نکاح کے موقع پر اللہ تعالیٰ تقوی کی وصیت کر رہا ہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر رہا ہے، تو اسی بات کو بتانے کے لیے پہلے بھی اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، پھر اللہ کر رہا ہے اللہ سے ڈرو، اسی بات کو بتانے کے لیے کہ خوشی کا موقع ہے۔ خوشی کے موقع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے جذبات کے رو میں اتنا بہہ جاؤ کہ شریعت کو تم بالائے طاق رکھو۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی من چاہے جس طرح چاہے تم نکاح کا عمل کرنے لگ جاؤ۔ حافظ صاحب کو بلایا، جلدی جلدی بھگایا، اس کے بعد بھاگو، ختم کرو، آپ کو پیسہ مل گیا، باقی ہمارا ناچ گان سسٹم چلتا رہے گا، پٹاخہ ہم پھوڑتے رہیں گے، مہر ملا یا نہیں ملا، خطبہ ہم صحیح سے سنا یا نہیں سنا، کوئی مطلب نہیں ہے، صرف جلدی سے آپ جاب و قبول کروائیے، باقی ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ نہ نہ نہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب تم شریعت میں اللہ سے ڈر کر کے نکاح کرو گے نکاح کے موقع پر، تو جو اللہ اولاد عطا فرمائے گا اس اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، میاں بیوی کے رشتوں میں اللہ پائیداری عطا فرمائے گا۔
فرمائے گا، اللہ محبتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہے تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو۔ بیوی کا مطلب ہوا سکون حاصل کرنا، لیکن آج 100% انسان ایسا ہے، 99 نہیں، کوئی شوہر ایسا نہیں اللہ ماشاءاللہ جو اپنی بیوی کی شکایت نہیں کرتا ہو، رشتوں میں درار نہ ہو، دلوں میں محبت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ سکون دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم شریعت کا خیال رکھ کر کے نکاح کرو گے، دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کرو گے، نکاح کے موقع پر خرافات نہیں کرو گے۔ ان اعظم النکاح برکہ، نکاح میں سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب کم خرچ والا ہو۔ اگر ان بنیادوں پر نکاح کرو گے لتسکنوا الیہا، تم بیوی سے بات کرو گے سکون ملے گا، بیوی کے قریب جاؤ گے سکون ملے گا، بیوی کے پاس بیٹھو گے سکون ملے گا۔ آج تو ہمیں بیوی کے پاس بیٹھنے میں ڈر لگتا ہے، تو سکون نہیں۔ سکون دینے والی ذات، راحت دینے والی ذات، آرام دینے والی ذات صرف رب العالمین ہے۔ پیسوں سے سکون نہیں آتا ہے، بلڈنگوں سے سکون نہیں آتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے تبھی سکون ملے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم چاہ کر کے وہاں سکون حاصل کرو۔ اور سکون کب ملے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جیسا ڈرنا ہے اس طرح سے ڈرو۔ ابھی شادی کا موسم چل رہا ہے، اس قدر خرافات کا الامان نافذ، مدرسہ رہے گا وہاں زور سے گانا بجائے گا، مسجد رہے گا وہاں زور سے بجائے گا، اور وہی غیر مسلم اگر گزر گیا وہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، نہیں ہو رہا۔ یعنی آپ کرے تو حلال، اور اس کی عادت کو پابندی نہیں ہے، اس کے شراب کباب خنزیر جو بھی ہے سب وہ کر رہا ہے، کرنے وہ مسئلہ ہے، وہ تو شریعت کا پابند نہیں ہے، ہم تو شریعت کے پابند ہیں۔ ہم مسجدوں کے احترام خود نہیں کرتے، مدارس کے احترام خود نہیں کرتے، ڈی جے کا جو اعلان لکھیں گے سب جمع ہوگا کہاں، وہیں سے گانا بجے گا، کہاں سے؟ مدرسہ حسینیہ کے پاس سے بجے گا، نہیں ہوگا۔ ارے کارڈ میں چھپواتا ہے لوگ، وہیں سے بجے گا، وہاں سے چلیں گے، وہاں سب جمع ہو جاؤ، وہاں سے ہم لوگ ناچتے گاتے پھر چلیں گے۔ کہاں نکاح میں برکت؟ کچھ لوگ گزرتے ہیں وہاں سے، کبھی کبھی ہم منع کرتے ہیں، بولے صاحب جائیے نا صاحب، اس ٹائم ایسا جنون سوار رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل ساری کائنات کو سب سے بڑا خوشی اسی حاصل ہو رہی ہے، اور 15 دن کے بعد پھر آئے گا کہ کھلا کر دیجیے ہمارے درمیان۔ ابھی تو نکاح پڑا ہے، پہلی رات کو کھلا ہوا، 16 تاریخ کو نکاح ہوا، کل کھلا ہوا، 16 اکتوبر کو نکاح ہوا، رات میں مغرب وقت کھلا ہوا۔ کیوں ہو؟ یہی سر خرابہ، دینداری کی بنیاد ہم نے بنائی نہیں، بس پیسے کی بنیاد پہ ہم نے شادی کی، دیوانیوں والے تسکروا الیہا نہیں ملا ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے موقع پر جو 3 آیت سے انتخاب کیا، ان میں سے دوسری آیت یہ ہے، اور تیسری آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یاد ہے اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولو، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ مغفرت کر دے گا۔ آگے اللہ بڑے پیار سے کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کان کھول کے سن لو، نکاح کے موقع پر، ہر موقع پر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا فقط فاز فوزا عظیما، وہ سب سے بڑا کامیاب ہو گیا۔ اب 3 آیتیں ہیں،
کسی آیت میں آپ مجھے دکھا دیں کہ نکاح لفظ ہو، ہے کسی میں؟ کسی میں لفظ نہیں۔ اور دنیا کا جہاں بھی نکاح ہوگا یہ 3 آیت کو ضرور آپ نے سنا ہوگا کہ یہی آیت پڑھی جاتی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر انہی 3 آیت کو پڑھا۔ اس سے نقطہ وہی ہے کہ نکاح کے موقع پر خوشی کا زمانہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو پسے خشک مت ڈالو، نکاح کو آسان بناؤ، جہیز کی لعنت سے دور ہو جاؤ، یہ منگنی اور فلاں ڈھکا کے رسموں کو ختم کرو، نکاح کرو، اپنی طاقت کے بقدر ولیمہ کرنا ہے، اپنی طاقت کے بقدر۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا، سفر میں حضور تھے، کہا جس کے پاس جو سامان لے کے آؤ، وہ روٹی کا ٹکڑا لے کے آیا، وہ پنیر کا ٹکڑا لیتے آیا، وہ کھجور کا چھلکا لیتے آیا، وہ گٹلے لیتے آیا، دسترخوان پر رکھا، صحابہ نے کہا چلو کھاؤ، حضور نے کہا کھاؤ، سب نے کھا لیا، حضور نے فرمایا جاؤ یہ ولیمہ ہے، نہیں وہ ولیمہ، صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ حضور نے ایک بکری سے کیا ہے، تمام ازواج مطہرات، باقی کسی کا حضور نبی علیہ السلام نے بکری سے ولیمہ نہیں کیا۔ طاقت، کبھی سفر میں نکاح ہوا، کبھی کہاں نکاح ہوا، جیسی وسعت ہو، اور حضور نے فرمایا شر الولیمہ یدعى الاغنیاء ویترک الفقراء، سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ سب سے برا ولیمہ، لفافہ جو پیش کرے گا اس کو کارڈ ملے گا، اس سسٹم عجیب چلا ہوا ہے، لفافہ والا لیتے ہیں لوگ، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، جیب میں بھی ڈالنا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے بعد اس میں نام بھی لکھتے ہیں کہ فلاں نے اتنا دیا، اور اس کے بعد پھر ذہن میں رہتا ہے اس نے اتنا ہم کو دیا ہے تو ہم بھی اس سے کچھ بڑھا کر دیں گے، یہ سود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے نکاح کے موقع پر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو پیسے جمع کرتے ہیں لوگ، چمان، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ناجائز کہا، وہ رشوت ہے، سود ہے، اس کو نام لکھتے ہیں، نام، فلاں صاحب نے 551 روپیہ دیا، مطلب کیا ہوا، 551 دیا ہے تو ہم 552 روپیہ دیں گے، پیسہ کا تبادلہ، پیسے سے اضافہ ہو کمی بیشی کے ساتھ، اس کا نام ہے سود، ڈالنے سے سود کھا رہا ہے۔ چمان میں جو سسٹم بنا ہوا ہے، چمانے بولتا ہے اس کو نہیں، سب چمان اس لیے بولتے ہیں کہ لوگ اس کو پہلے لڑکا کو بیٹھا کر کے ایسے کرتے تھے، چاول پر چھیڑتے تھے لوگ، ایسے کرتے تھے لوگ، بہت سارے لوگ صرف چمان بنا ہے۔ یہ جو سسٹم ہے نکاح میں، جتنے بھی خرافات ہم کر رہے ہیں، اس کا شریعت سے ذرہ برابر اس کا کوئی تعلق نہیں، اور عورتوں کا معاملہ ہی الگ ہے، یہ تو الگ سسٹم رکھتی ہے۔ اچھا، بعض مسلمانوں میں سندور بھی لگواتے ہیں جو بالکل ناجائز اور شرکیہ عمل ہے، سندور کا لگانا یہ بالکل شرکیہ عمل ہے۔ ہندوانہ رسوم ہے یہ سب چیزیں۔ بہرحال وقت ہو گیا، مجھے بتانا یہ تھا کہ نکاح کا موسم چل رہا ہے، اپنی طاقت کے بقدر ہمیں چاہیے کہ نکاح میں حتی الامکان جتنے کوشش ہو سکے ہم آسان سے آسان تر اسے بنائیں، اور لوگوں کے لیے نمونہ بنے کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کی شادیاں ہو رہی ہے، کسی طرح کی کوئی خرافات نہیں ہے، 2-4 لوگ جائیں، اب جانے کے بعد نکاح کر کے لے آئیں، اپنی طاقت کے بقدر ولیمہ کر لیں، انشاءاللہ جو پیسہ بچے گا وہ پیسہ نکاح کے بعد وہ اچھا کام آنے گا، پریشانیاں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ نبی علیہ السلام نے 3 آیتوں کو انتخاب فرمایا اسی بات کو بتانے کے لیے کہ لوگوں نکاح کے موقع پر، خوشی کے موقع پر تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا خیال رکھو، یہ سب گانا بجانا ناچ گان جتنا کر رہے ہو یہ تو نکاح سے پہلے بھی حرام تھا،
نکاح کے موقع پر، عبادت کے موقع پر اور حرام ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہے گالی باہر میں دیتا ہے، وہ بھی گناہ ہے، مسجد کے اندر گالی دیتا ہے، اس کا گناہ اور بڑھ جائے گا، اور کسی نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے گالی دیتا ہے، اس کا گناہ اور بڑھ جائے گا۔ گانا بجانا تو حرام ہی ہے، نکاح ایک عبادت ہے، نکاح کے موقع پر گانا بجانا کریں گے تو اس کا گناہ اور بڑھ جائے گا، نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو آسان نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہیز جیسی کینسر اور ناسور کو ہمارے معاشرے سے اللہ اس کو ختم فرمائے، اور آسان بابرکت والا ولیمہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔